اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز اینڈ نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع پر گفتگو کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کیا کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج کا موضوع جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی سے متعلق ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع کی طرف آؤں، تمہیداً چند باتیں جو ہے اس موضوع سے متعلق عرض کرنا چاہوں گا۔ اسپانوی قومیت یعنی اسپینش نیشنلٹی اسپین میں پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سے غیر ملکیوں کے لیے بھی ممکن ہے جو اس کے لیے درخواست دیتے ہیں۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا، جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624744144۔ ساؤتھ ایشین حضرات اگر 10 سال لیگل سٹیٹس کے ساتھ اسپین میں مقیم رہتے ہیں تو انہیں نیشنلٹی کے حصول کے لیے آئینی اور سماجی ثقافتی علم، جسے CCSA کا نام سے جانا جاتا ہے، کا امتحان پاس کرنے کے علاوہ اسپینش زبان کا امتحان دیلے یا دوست بھی پاس کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اسپین میں میٹرک یا اس سے زیادہ تعلیم حاصل کر رکھی ہے تو زبان کے امتحان کی ضرورت نہیں ہے، مگر CCSA پاس کرنا ضروری ہے۔ اسپانوی شہریت حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1، رہائش کے ذریعے، یعنی اسپین میں لیگل 10 سال گزارنے کے بعد جو ہے آپ نے دونوں امتحان جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا وہ دیے ہیں، تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ اسپینش نیشنلٹی کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، کسی اسپینش سے یعنی مرد یا خاتون سے شادی کے ذریعے، یا نمبر 3، شجرہ کے ذریعے، یعنی آپ کے ہسپانوی والدین یا دادا دادی اسپینش تھے اور آپ کسی اور ملک میں مقیم ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر بھی آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ اور اپنے بچوں، یعنی کہ یہ چوتھی صورت ہے، اور اپنے بچوں کے ذریعے جو اسپین کے نیشنل ہیں، یعنی کسی نے اگر نیشنلٹی لی ہے تو وہ نیشنلٹی لینے کے بعد اپنے والدین کو جو ہے وہ اسپین کے اندر بلا سکتا ہے اور ان کو بھی آ کر یہاں پر جو ہے وہ نیشنلٹی مل جائے گی۔ تاہم وہ لوگ جو اسپانوی نژاد نہیں ہے، یعنی اسپینش نہیں ہے، اور انہوں نے اسے حاصل کیا ہے تو وہ 3 وجوہات کی بنا کے اوپر اس کو کھو بھی سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے کہ جب اسپینش نیشنلٹی مل جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو گنوانے کا تو کوئی موقع ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ جان لیجئے کہ اسپین کی نیشنلٹی جو ہے وہ 3 بنیادوں کے اوپر آپ گنوا بھی سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلی جو آپ یہ بات جان لیجئے کہ اگلے ماہ فروری سے مخصوص پالیسی کے تحت اسپینش نیشنلٹی واپس لینے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ چیز واضح رہے کہ اس کے بارے میں یہ نہیں کہ 100% امکان ہے، لیکن یہ ہے کہ امکان ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ امکان جو ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اسپانوی قومیت یعنی اسپینش نیشنلٹی حاصل کرنے کے بعد اگر آپ نے 3 سال کی مدت میں اپنے آبائی ملک کی نیشنلٹی ختم نہیں کی، یعنی آپ نے اسپین کا جو ہے وہ پاسپورٹ لے لیا ہے، اور اگر آپ پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں یا کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے اگر اپنے ملک کا پاسپورٹ جو ہے اس کو وڈرا نہیں کیا، اس کی نیشنلٹی کو نہیں چھوڑا، تو آپ اسپین کی نیشنلٹی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔
لہٰذا یہ جان لیجئے کہ 3 سال کی مدت کے اندر جو ہے آپ کو اپنے آبائی ملک جس سے آپ کا تعلق تھا اس کی آپ کو نیشنلٹی کو چھوڑنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ اسپین کا پاکستان یا انڈیا سے ڈوئل نیشنلٹی کا معاہدہ نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان اور اسپین کے شہری جو ہے وہ ڈوئل نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں۔ ڈوئل نیشنلٹی کا معاہدہ نہیں ہے، اور نیشنلٹی لینے والے بھی ہسپانوی قومیت یعنی اسپینش نیشنلٹی لیتے وقت ترک کرنے کا عہد کرتے ہیں، یعنی حلف لیتے ہیں، یعنی آپ اسپین کی نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی جو ہے وہ گما سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس سے محروم ہو سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اسپین کی نیشنلٹی لینے کے بعد رضاکارانہ یعنی والنٹریلی آرمی سروس کو جوائن کر لیا، یعنی اپنے ملک میں جا کر آپ نے جو ہے وہ آرمی سروس کو جوائن کر لیا ہے، اور آپ نے جو ہے اس کے بعد اس نیشنلٹی کو گنوا سکتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ نے جو ہے اسپین کی نیشنلٹی کا جب حلف لیا تھا تو اس میں یہ بھی تھا کہ آپ اپنے ملک کے خلاف یا جو ہے وہ کسی اور ملک کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کا جو معاملہ نہیں کریں گے۔ اگر کریں گے تو اسپین کی جو ہے وہ ملک کی طرف سے آپ مسلح ہو کر جو ہے وہ آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں اور جو ہے اقدام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جا کر کسی غیر ملکی ریاست یا اپنے آبائی ملک میں جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل عہدہ جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے، یعنی آپ جا کر کسی ملک کے اندر یا اپنے ملک کے اندر وزیر اور مشیر لگ گئے ہیں اور پولیٹیکل آفس کو آپ نے جوائن کر لیا ہے، تو یہ دوسری صورت بھی ایسی ہے کہ جس میں آپ اپنے عہدے کو گنوا سکتے ہیں، یعنی آپ اپنی اسپینش نیشنلٹی کو گنوا سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے اسپین کی نیشنلٹی لیتے وقت کوئی جعل سازی کی ہو، یعنی اس نے ڈاکومنٹ کے اندر جو ہے کوئی فورجری کی ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس بنیاد کے اوپر بھی آپ اپنی نیشنلٹی گنوا سکتے ہیں۔ یا جھوٹ کا ارتکاب کیا ہو، یعنی آپ جو ہے وہ اسپین کے اتنے عرصہ جو ہے وہ یہاں پر نہیں رہے، لیکن آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی غلط بیانی کی ہے یا دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا ہے، وہی بات کہ آپ نے فراڈ کیا ہے، تو یہ تیسری صورت ایسی ہے کہ جس میں آپ اسپین کی نیشنلٹی کو گنوا سکتے ہیں، یعنی اس کی صورت میں آپ اسپین کے پاسپورٹ سے اسپین کی نیشنلٹی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، 2025 میں اسپین کی نیشنلٹی کے قانون میں ایک اور اہم تبدیلی ہو رہی ہے کہ اسپین نیشنلٹی بائی لا آف دا ڈیموکریٹک میموری کو ختم کر رہا ہے، یعنی کہ جو لوگ یہاں پر اسپین میں مقیم تھے اور وہ کسی وجہ سے یہاں سے جو ہے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تھے، یعنی ڈکٹیٹر فرانکو کے دور کے اندر یا سول وار کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور لیکن وہ ہے اسپینش تھے اور جا کر دیگر ملکوں میں آباد ہو گئے، جیسے کہ بہت سے اسپینش جو ہیں وہ اس وقت جو ہے انگلینڈ کے اندر مقیم ہے یا لاطین امریکہ کے ممالک کے اندر رہ رہے ہیں، تو ان کی جو اس وقت وہاں پر آل اولاد ہے اس کے لیے اسپین کی جو ہے حکومت نے امیگریشن ان کے لیے یعنی نیشنلٹی کو جو ہے اوپن کیا تھا، اور ان کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر وہ اپنے کوائف جو ہے پیش کر دیں کہ وہ جو ہے اپنے آبا و اجداد کی وجہ سے اس ملک کے اندر مقیم ہے اور ان کے آبا و اجداد اسپینش تھے، تو ان لوگوں کو جو ہے یعنی ان کی آل اولاد اور ان کے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو جو ہے دوبارہ نیشنلٹی دینے کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ تو ایسے جو ہے افراد ان کے لیے مدت رکھی گئی تھی، تو لہذا 2025 اکتوبر تک کا وقت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وجہ سے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان کو جو ہے کسی اور ملک میں رہنے پر مجبور ہونا پڑ گیا تھا، تو ان کے لیے دوبارہ جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی لینے کا موقع ہے، اور اکتوبر تک وہ جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا آج کا پروگرام جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔